کچھ اعمال انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف انسان کی ہلاکت نہیں بلکہ اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث بنتے ہیں. لیکن اگر وہ ان اعمال میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے تو ان کے لیے صرف دنیاوی بچاؤ ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے. انہی اعمال میں سے فتن مختلف قسم کے یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا بھی باعث بنتے ہیں، یا اگر اس میں ان اسباب کو استعمال کیا گیا، پرہیز کیا جو کہ قرآن اور سنت نے بتایا ہے، تو یہی فتن ان کے لیے نجات کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کر کے اس حدیث کو بیان کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب، فتن جو ہے یہ دلوں پر ایسے آتے رہیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے در پہ آتے رہتے ہیں. جب چٹائی بنائی جاتی ہے تو اس کے ایک تن کا دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کے اوپر لایا جاتا ہے، پھر دوسرے کے نیچے کر کے پھر تیسرے کے اوپر لایا جاتا ہے. اس طریقے سے ایک کو دوسرے کے اوپر، تیسرے کے نیچے، اس طریقے سے ہر تن کا ایک دوسرے کو جوڑتے ہوئے آخر تک پہنچ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے اسی طرح آتے رہیں گے. ایک روایت میں ہے فتنے ایسے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی کی طرح. جب رات کا وقت گزرتا جاتا ہے تو رات کی تاریکی بھی بڑھتی رہتی ہے. مطلب کیا ہے کہ جتنا قیامت کا زمانہ، یہ قیامت کا قریب ہونے جا رہا ہے، ہماری زندگی جتنے آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے اسی حساب سے فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کثیر تعداد میں، ایک ختم نہیں ہوگا دوسرا آیا ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا 3-4 فتنے مزید آئے ہوں گے. ایسے فتنے ہوں گے. اس حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ نے پوچھا بھی تھا یا رسول اللہ ما المخرج، کوئی حل بھی تو ہوگا یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے، اس طرح فتنوں سے نکلنے کا کیا حل ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کا ذکر نہیں کیا، بینک بیلنس کا ذکر نہیں کیا، دنیا میں بڑے بڑے بنگلے اور جائیدادیں بنانے کا ذکر نہیں کیا کہ اس سے آپ فتنوں سے بچ جائیں گے جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے قرآن کا ذکر کیا. قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم، قرآن کی فقاہت، قرآن اور سنت کا علم، پہچان اپنے رب، یہ چیزیں آپ کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا. مسلم شریف کی اس روایت میں ہے کہ جب یہ فتنے دلوں پر آتے رہیں گے، جس دل نے بھی اس کو قبول کیا، ہر فتنے کی وجہ سے ایک کالا داغ پڑ جائے گا. ابھی انسان اس پہ سوچے کہ فتنے تو بہت زیادہ ہیں. جب ہر فتنہ دل پہ لگے، جس دل نے بھی اس فتنے کو قبول کیا اور اس کے بعد اس کے دل میں کالا داغ بڑھ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ پورا دل کور کر لے گا. یہ ایک اور دل ہے جس پر یہی فتنے آتے رہیں گے، چٹائی کے تنکوں کی طرح اسی طرح جوڑنے کی کوشش کرے گا، آتے رہیں گے دلوں پر. لیکن جس دل نے بھی اس کو رد کیا وہ دل صاف ستھرا رہے گا. اس حدیث کے آخر میں بڑی کمال کی بات ہے، جس دل میں یہ فتنے پڑ گئے
یہ دل کالا ہو گیا، یہ دل ان لوگوں کا دل ہے جس میں خیر اور شر کا پہچان ختم ہو جائے گا۔ یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ خیر کا کام ہے یا شر کا کام ہے، جو ہو رہا ہے یہ شر ہے یا خیر ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ خیر ہے یا شر ہے۔ یہ پہچان انسان سے کب ختم ہوتا ہے؟ جب ان کا دل فتنوں کا اماجگاہ بن جائے، جب ان کا دل فتنوں کا گھر بن جائے، جب ان کا دل ہر قسم کے فتنوں سے بھرا ہوا ہو اور کالا ہو جائے، یہ پہچان اس سے ختم ہو جاتا ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ جی کون حق پر ہے، کون جھوٹ پر ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ اپنی آزمائش، آپ خود آزمائش میں ہیں، آپ خود فتنوں کے شکار میں ہیں۔ اپنے دل کی صفائی کریں، آپ کے لیے یہ پہچان کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ پہچان ہی مشکل ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خرابی ہے، دل میں مختلف فتنے آ چکے ہیں۔ اس حدیث پہ غور کریں کہ آپ علیہ السلام کے اس حدیث میں آخری زمانے کا ذکر، فتنوں کا ذکر، اور اس وقت پھر انسانوں کی دلوں کی کیفیت پوری زندگی کا انحصار، معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کا پہچان بہت ضروری ہے۔ اگر فتنے معلوم ہی نہ ہو تو ہم بچیں گے کیسے؟ ایک فتنہ آئے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اسی وجہ سے تو سلف کہا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کے علم کی وجہ سے انسان کو اللہ یہ فہم اور فراست دیتا ہے کہ ایک فتنہ آیا بھی نہیں ہوگا لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اور جس کے پاس یہ علم نہ ہو اور پھر اللہ کی طرف سے خاص فضل بھی نہ ہو، خاص کر دلوں میں منافقت والی بیماری موجود ہو، اس میں یہ پہچان ختم ہو کر اس میں وہ فتنہ آ بھی جاتا ہے، فتنہ واپس ختم بھی ہو جائے گا، بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ بھی ایک فتنہ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی، آ کے چلا گیا، ہم تو اس فتنے میں پھنس گئے، ہم تو اس فتنے کے شکار ہو چکے ہیں۔ یہ ہے انتہائی اہمیت کا مسئلہ۔ اسی وجہ سے آنے والے خطبات میں اللہ کے فضل سے فتن کا بیان ہوگا، کون کون سے فتنے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور فتنوں سے بچاؤ کے اسباب کیا ہے، ان ساری چیزوں کے بیانات ان مختصر ٹائم میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے اور قرآن اور سنت والی زندگی نصیب کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو رکھے۔ اسی وجہ سے آج کے اس خطبے میں ہم یہ بیان کریں گے کہ فتنوں کا پہچان کیوں ضروری ہے، اور فتنہ ہے کیا، اور فتنوں کی اقسام۔ فتنوں کی پہچان اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، جب انسان کسی شر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں ہے کہ انسان اس شر کو سمجھ کر اس شر میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ شر کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک بندہ چوری سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ چوری کیا چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چوری کرنا چاہتا ہے۔ ایک بندہ سود سمجھنا چاہتا ہے کہ سود کیا ہے، اس کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سودی معاملہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سود سے بچائے۔ قرآن اور سنت نے فتنوں کا ذکر بھی کیا ہے اور بچانے کے اسباب بھی بیان کیے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہم فتنوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اصل مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف قسم کے کفار کے صفات کیا بیان نہیں کیے؟ کیا ان صفات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو سیکھ کے کافر بن جائے؟ نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کافروں کے صفات سے بچنے کی کوشش کرے کہ مومن یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ تو ان ویران دلوں کی کام ہے جو کافر لوگ ہیں، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے، آپ میں یہ صفت کہاں سے آ گیا؟
منافقین کے صفات قرآن اور سنت میں 152 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اور محمد علیہ السلام نے ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مومن بندے ان صفات کو اختیار کرے؟ نہیں، اس مقصد کے لیے کہ منافقین کی خیرخواہی اللہ نے کی ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ سے یہ صفات نکالے اور مومن بندوں کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کر کے کہ ایمان والے اپنے آپ کو ان صفات سے بچانے کی کوشش کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو فتنوں کو پہچاننا اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے کہ یہ میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، تاکہ میں سمجھ کر پہچان کر اس کے بعد اس سے دور رہنے کی کوشش کروں۔ یہ مقصد ہوتا ہے فتنے کے پہچان میں۔ اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے آخری زمانے کا ذکر کیا کیا کہ ایک مومن بندہ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے ایمان بچانے کے لیے دور بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا۔ مفہوم اس حدیث کا یہ بنتا ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے کہ دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے پہاڑوں کا راستہ اختیار کرنا، اور پھر نیچے حدیث بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی دین ہے۔ آپ اس وجہ سے معاشرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں کہ فتنے اتنے بڑھ گئے کہ آپ اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، بس آپ اب یہی کوشش کرتے ہیں کہ میں علیحدگی اختیار کروں، بکریاں لے کے پہاڑوں کی طرف نکل جاؤں اور اپنے ایمان کو بچا سکوں۔ تو فتنے زیادہ ہوں گے تو انسان یہ کوشش کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فتنوں کی پہچان اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اس کی پہچان سے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ اگر پہچان نہ ہو تو انسان پھر ہلاکت میں واقع ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس انتہائی قیمتی سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے فتنوں کی پہچان یہ ضروری ہے۔ فتنوں کی بیان میں یہ فتنے دو قسم کے ہیں۔ فتنہ یا تو مخلوق کی طرف سے ہیں، انسانوں کی طرف سے ہے، یا فتنہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فتنہ دو قسم کی ہے، ایک فتنہ لوگوں کی طرف سے ہے اور ایک فتنہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مخلوق کی طرف سے فتنہ، اس کے بھی مختلف معانی ہیں، اور اللہ کی طرف سے فتنہ قرآن اور حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت بھی ہوئی۔ تو اللہ کی طرف سے فتنہ، وہاں اس کا معنی اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے، صاف اور ستھرے لوگوں کو گندے قسم لوگوں سے الگ کرنا چاہتا ہے، پھر وہاں اس معنی میں استعمال ہے۔ کیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو فتنے میں ڈالا؟ وہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم نے کئی قسم کے آزمائشوں سے ان کو گزارا، لیکن وہ ہر قسم کی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ امتحان ہے۔ اللہ کی طرف سے فتنے سے مراد آزمائش اور امتحان ہے۔ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس موقع پر کیا کرنا چاہتا ہے، کرتا کیا ہے۔ اور لوگوں کی طرف سے فتنے یہ مختلف قسم کی ہے، اس میں بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے وہ فتنہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری سبب میں وہ مخلوق اور انسان ہی سامنے ہوتا ہے۔ انسانوں کی طرف سے کسی کا قتل کرنا، اختلافات پیدا ہونا، حق اور باطل کا پہچان ختم ہو جانا، یہ بھی مختلف قسم کے فتنے ہیں جو لوگوں کی طرف سے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ویسے فتنے کا یہ لفظ خاص کر قرآن میں کئی معانیوں میں استعمال ہوا ہے۔ تقریباً اگر سوچا جائے تو 15 معانیوں میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے شرک کے معنی میں بھی فتنہ استعمال کیا ہے، فتنے کا لفظ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں سے اس وقت تک جہاد کرتے جاؤ، ان کو قتل کرتے جاؤ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا۔
فتنے سے مراد شرک ہے. جب تک دنیا میں شرک موجود ہے جہاد موجود رہے گا, قتل و قتال موجود رہے گا. جب تک شرک موجود ہے جہاد بھی موجود ہے, اور شرک دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا, لہذا جہاد بھی ختم نہیں ہو سکتا. جب تک شرک موجود ہے جہاد موجود ہے. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, یہاں فتنہ شرک کو قرار دیا. تو فتنہ بھی ایک بہت بڑا, شرک بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے آزمائش کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ عنکبوت میں, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں گا, میں مسلمان ہوں, اسلام کے مطابق زندگی گزاروں گا, اور مجھے کوئی آزمائش نہیں آئے گی, مجھے آزمایا نہیں جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ میں ایمان ہے تو اس ایمان کی وجہ سے بھی آپ پہ کئی قسم کی آزمائشیں آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فتنے کا لفظ آزمائش کے معنی میں استعمال کیا ہے اللہ رب العالمین نے. اسی طرح دنیاوی عذاب کے معنی میں بھی اللہ رب العالمین نے فتنے کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جن لوگوں نے ایمان والوں کو آگ میں ڈالا, آزمائش میں ڈالا. یہاں فتنے کا لفظ آگ میں ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح دین سے دوری کے معنی میں بھی اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. بند کرنے کے معنی میں بھی قرآن نے استعمال کیا ہے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ, یہاں ان یفتنوک کا معنی کہ آپ کو فتنے میں ڈالے, آپ کو دین سے دور کر دے, آپ کو دین سے بند کر دے, آپ کو فتنے میں ڈالے. یعنی لوگ آپ کو مختلف طور طریقے, مکر فریب, دھوکہ, فراڈ میں ڈال کر آپ کو صحیح عقیدے سے کہیں ہٹا نہ دے. ایسے لوگوں سے, ایسے جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے, بچ جاؤ ایسے لوگوں سے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ, تو یہاں فتنہ بند کرنے کے معنی میں ہے کہ آپ کو کہیں دین سے دور نہ کر دے, دین سے بند نہ کر دے, دین سے نہ ہٹائے. تو فتنے کا لفظ یہاں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ما انتم علیہ بفاتنین میں بھی مختلف معانی. اسی طرح عذر اور بھانے کے معنی میں بھی قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. قرآن نے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. قیامت والے دن جب سارے بھانے ختم ہو جائیں گے تو ایک بھانا پھر کافروں کا, منافقین کا یہ رہ جائے گا, اللہ کی قسم ہم تو مشرک ہے ہی نہیں, ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. انکار کر لیں گے, ہم نے کب بت کے سامنے, قبر کے سامنے, درخت کے سامنے, پتھر کے سامنے کب ہم نے سجدہ کیا؟ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں, ہم نے تو بس ویسے ہی سر نیچے کیا, ویسے تعظیم کی, ادب احترام کرتے رہے, ہم نے تو کب شرک کیا ہی نہیں. سارے بہانے ختم ہو کہ آخری بہانہ مشرکین کا یہی رہے گا, اللہ ہم نے شرک کیے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کر کے ان کے بدن کو حکم کرے گا کہ ان کے اعضاء ابھی بولیں گے, ان کے ہاتھ اور پاؤں, ان کے بدن کے حصے باتیں کرنے لگ جائیں گے اور اقرار کریں گے کہ ہاں یا اللہ بالکل اس نے اس طرح کیا تھا, شرک کیا تھا, کفر کیا تھا, منافقت کیا تھا, ہم اس چیز پہ گواہ ہیں. تو یہاں بہانے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ مشرکین کا باقی کوئی بہانہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا, کفر نہیں کیا. اسی طرح قرآن نے ظالم کے معنی میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین آمنوا واغفر لنا. وہاں ظالم کے معنی میں جو ظالم مسلمانوں پر مسلط ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اسی طرح مجنون کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اور اسی طرح دنیاوی شر اس کے معنی میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ باز آ جائے اس چیز سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو ہماری طرف سے آزمائش اور فتنے میں ان کو ڈالا جائے, ہماری طرف سے ان کو فتنہ نہ پہنچے. یہاں فتنے سے مراد اللہ کی طرف سے پکڑ ہے, اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو یہاں بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن معنی
اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، قصدن عمدن رسولوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ سے باغی ہے، تو اللہ نے فرمایا ڈر جائے، باز آ جائے، اس طرح نہ ہو کہ میری پکڑ آ جائے اور میں ان کو پکڑوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دھمکی دی ہے اس آیت میں، اور فتنے کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دنیاوی بیماریوں کے معنی میں بھی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں اس کے ذکر کیا ہے کہ یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، انسانوں پہ ہر سال کئی قسم کی بیماریاں آتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ بات نہیں آتی، کم از کم اتنا تو سوچے کہ یہ آتے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مصائب، مشکلات، یہ بیماریاں، ہر سال نئے نئے نام، کورونا ہے تو کبھی کیا نام ہے تو کبھی کیا نام ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے باز آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو یہاں بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بیماریوں کے اور مختلف تکالیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے فیصلے کے معنی میں بھی فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر، ان ہی الا فتنتک تصیب بہا من تشاء، تو یہاں اس معنی میں بھی ہے، اور اسی طرح مختلف معانی۔ تو یہ تقریباً 14-15 معانیوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فتنے کا لغوی معنی علماء نے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اسی طرح اچھے کو برے سے الگ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ میں نے سونے کو میں نے آگ میں ڈالا، تو کہتے ہیں فتنت الذهب۔ کیوں کہتے ہیں؟ سونے کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس وجہ سے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی جو گن ہے، سونے کے اندر جو ردی چیزیں ہیں، وہ وہاں سے جل جائے، نکل جائے، خالص سونا رہ جائے۔ سونے کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے سونار یہ کام کرتے ہیں کہ اس سونے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب آزمائش، امتحانات آتے ہیں تو وہ اپنے مومن بندوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، ان آزمائشوں سے نکل کر خالص مومن بن جائے۔ اس حدیث میں ہے نا کہ ایک مومن پر آزمائشیں آتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا میں جنتی انسان چلتا پھرتا ہے، دنیا میں وہ جنتی انسان شمار ہوتا ہے، کیونکہ ان آزمائشوں نے ان کو بالکل صاف ستھرا کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا ہو۔ تو آزمائشیں اللہ کی طرف سے، مخلوقات کی طرف سے جب آ جائے تو یہ بھی فتنے ہیں، لیکن اس فتنے میں صبر اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، یہ انسان کو گناہوں سے صاف کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی فتنوں کی ایک تعریف ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی اس طریقے سے ذکر بھی کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مال کو بھی فتنہ کہا ہے، بیوی بچوں کو بھی فتنہ کہا ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ جب وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے۔ ہر وہ چیز، فتنے کا ایک معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ آپ کا مال آپ کے لیے فتنہ کب ہے؟ جب وہ مال آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے۔ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ کب بنتا ہے؟ جب آپ کے بچے ہی آپ کو آپ کے رب سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے اہل و عیال آپ کے لیے فتنہ ہے، اللہ نے فتنہ قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو یہ فتنہ کب ہے؟ کہ جب یہ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، بس یہ فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز دنیا میں، ہر نعمت وہ نعمت نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے، جب وہ آپ کو آپ کے رب سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، بس فتنہ بن گیا۔ پھر بچنے کی کوشش کرے اور اس کا علاج شروع کرے کہ یہ کیا ہے، یہ تو میں نعمت سمجھ رہا تھا، یہ تو میرے لیے اللہ سے دوری اور اللہ سے باغی ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے،
بس پھر لوٹ آ جاؤ، سمجھو کہ ابھی میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ یہ چیز بن رہا ہے، آپ اس کو سمجھے کہ بس ابھی یہ فتنہ ہے میرے لیے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت میرے لیے نقمت بن رہا ہے، ابھی پرہیز والی زندگی شروع کرے اور راستے پہ آ جاؤ، واپس اپنے راستے کو برابر کر دو۔ خیر یہ تو بعد میں ہم بیان کریں گے کہ فتنے سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے اور فتنوں سے بچاؤ کے اسباب کون کون سے ہیں۔ اصطلاحی تعریفات میں مختلف تعریفات علماء کرام نے لکھے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کے شارح ہیں اور ان کے ابواب بھی انہوں نے باندھے ہیں، اور بہت خدمات ایسے علماء کی ہے۔ یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے دین کی خدمات کی ہے اور ان حدیثوں کو ہمارے لیے آسان بنایا ہے۔ اگر ان لوگوں نے یہ خدمت نہ کی ہوتی نا تو ہماری جہالت مزید بن جاتی، مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اور آج کل بھی یہ ایک فتنہ بن چکا ہے، ہر ایک اٹھ کے حدیث کا ترجمہ پڑھ کے کہتے ہیں جی بس میں تو حدیثوں کا کتاب میں نے گھر پہ رکھی ہے اور میں ترجمہ والی کتاب پڑھ کے نا وہ حدیثوں کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، حدیثوں کا مطالعہ کر لے، ترجمہ بھی پڑھ لے، معتمد ترجمہ بھی اس کا پڑھ لے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ ترجمہ کس نے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ کو پھر بھی علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ کیمسٹری کی ساری کتاب کسی گائیڈ سے حل کیا ہو۔ آپ کو اپنے ماہر استاذ یا ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جی مجھے یہ چیزیں حل کر کے دیں۔ سمجھنے کے لیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں، کتاب سے آپ کی پوری رہنمائی نہیں ہوتی۔ جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے کہتے ہیں جی میں درس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو۔ ہاں میرے گھر پہ ترجمے والے قرآن رکھے نا، میں روز ان سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اگر آپ علماء سے آپ کا ربط ہی نہ ہو، استاذ ہی نہ ہو، تو آپ پوری طرح اس پہ، اور بعض جگہ تو خصوصی طور پر ایسے ہیں کہ وہ علماء کے علاوہ انسان حل ہی نہیں کر سکتے۔ علماء اور تفسیریں اور بڑے بڑے محدثین کے شروحات اس کے بغیر انسان حل ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی بذات خود ایک فتنہ انسان کے لیے بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے ایسا ہوا بھی ہے۔ بنگلہ دیش سے ایک بھائی نے واٹس ایپ پہ یہی سوال کیا تھا، کہتے ہیں جی ایک حدیث میں یہ مسئلہ ہے اور اس میں یہ چیز ہے اور اس حدیث میں یہ ہے، تو یہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی، حدیث سے مکمل انکار کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اس طرح ہے، دوسرے حدیث میں ہے کہ اس طرح ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بس میں صرف جو فیس بک پہ جو پوسٹیں آتی ہے اچھے اچھے لوگوں کی طرف سے وہی پڑھتے رہتا ہوں، لیکن آج فیس بک پہ یہ پوسٹ دیکھا ہے تو اس میں یہ حدیث ذکر ہے تو اس حدیث نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے کہا صرف پوسٹوں سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے اور سمجھنے کے لیے کسی کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے۔ جس دوسری چیزوں کے سمجھنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اس دین کے لیے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ خیر فتنے جو ہے اس کی تعریف اور اس کی سمجھ یہ انتہائی ضروری ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق اللہ کی طرف سے ایک فتنہ ہے جس کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اور ایک فتنہ عام آزمائشوں کے مطابق وہ بھی فتنہ ہے، اور اسی طرح فتنہ اسے بھی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے رب سے دور کر دے وہ بھی فتنہ ہے۔ اور انشاءاللہ ایسے ہی فتنوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو کہ ہمیں اپنے رب سے دور کرنے کا ذریعہ کہیں نہ بنے، ان کو سمجھنے اور ایسے فتنوں میں بچاؤ کا ذریعہ کیا ہوگا، ان کے علاج وغیرہ پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔